جناب علی اکبر قربان ہو گئے، علی اصغر قربان ہو گئے، قاسم بن حسن قربان ہو گئے، سرطنوں سے جدا ہو گئے، ظالموں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، 50 رفقا تہتے ہو گئے، اہل بیت آل رسول میں باری باری 21 افراد اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ آپ کی بستی میں 4 مہینے پہلے محمد صفدر وطن سے دور اللہ کو پیارا ہوا، آج تک اس صدمے میں بزرگ رو رہا ہے، سارا علاقہ تسلی دیتا ہے پر صبر نہیں آتا۔ مولانا منیر احمد گھرانے رسول کے صبر و تحمل کو سلام ہے۔ سارے رفقا باری باری قربان ہو گئے، کوئی دلاسا دینے والا نہ رہا، صبر دلانے والا نہ رہا، حوصلے بڑھانے والا نہ رہا، واہ واہ کی داد دینے والا نہ رہا، دکھڑے بانٹنے سننے والا نہ رہا۔ امام حسین اکیلے جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں تشریف لائے، دستار محمد مصطفیٰ، تلوار علی المرتضی، چہرہ منور حسین ابن علی کا۔ آپ نے فرمایا ظالمو، تم نے مجھے 12,000 خطوط لکھ کے بلایا تھا، میں مہمان بن کے آیا تھا، لڑنے نہ آیا تھا۔ اگر میں لڑنے آتا اہل پردہ کو نہ لاتا، بیبیاں بچیاں نو نال نہ لے آندا، جو لڑنے آتا ہے اہل خانہ کو ساتھ نہیں لاتا۔ تم نے دھوکہ کیا ہے، غدار بدعہد نکلے ہو، کل اللہ کی عدالت ہوگی، میرے نانا محمد عربی کی صدارت ہوگی، میرا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا، میں پوچھوں گا کس جرم کے بدلے میں مجھے قتل کیا۔ اتنے میں 3 جوان اس لشکر سے آئے، دوڑے دوڑے امام حسین کے قدموں میں گرے، ایک کی چیخ نکلی، کہنے لگا مجھے پہچانا، میں وہی حر ہوں جس نے پہلے راستہ روکا، پھر نماز آپ کے پیچھے پڑی تھی، میں نے سمجھا تھا کہ ظالم آپ سے مذاکرات کریں گے، گفتگو کریں گے، میرے تصور میں نہ تھا کہ اہل بیت کا خون بہا دیں گے۔ زہرا دیا جائیاں مدینے میں جو آئیاں، ان مستورات کو تڑپا دیں گے۔ حسین مجھے معاف کرنا، اللہ کے لیے اور کا آنا قبول کرو، میں جام شہادت نوش کرتا ہوں، وفاداری کا علم بلند کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ساتھ دینا موت کو گلے لگانا ہے، میں جام شہادت نوش کرتا ہوں تیرے نانا محمد عربی کے حضور۔ میں شرمندہ نہ رہ جاؤں، شرمسار نہ رہ جاؤں۔ امام حسین نے اور کو سینے سے لگایا، فرمایا جا میرا سپاہی بن کے لڑ، اور چلتا گیا، قرآن پڑھتا گیا، جناب حر شہید ہو گیا، حر کا بیٹا شہید ہو گیا، حر کا غلام شہید ہو گیا۔ امام حسین نے ان بکھری لاشوں میں سے حر کی لاش کو اٹھایا، اپنی سفید پاک چادر سے حر کی پیشانی سے خون صاف کیا۔ امام نے رو کے فرمایا حر مانا آزاد ہوتا ہے، میری محبت میں جام شہادت نوش کر گیا، اہل بیت کی مودت و دیوانگی میں موت قبول کر گیا۔ حسین کہتا ہے اور دنیا کی ملامت سے بھی آزاد ہے، نارے جہنم سے بھی آزاد ہے۔ کسی نے یہاں کیا خوب کہا، خالق کی مشیت کا شناسا ایسا، پاؤں تلے ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے کہہ دیں ہم اے رسول عربی، قسمت سے تو ملتا ہے نواسا ایسا۔ میدان کربلا کو عرش
کا زینہ بنا دیا، ارے جنگل کو میرے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، کنکر جو گرے گود میں انہیں در بنا دیا، عاشی جو لب کے آئے انہیں حر بنا دیا، حسین تو نے تو مرنے کو جینا سکھا دیا۔ لہو لہان خون خون زخموں سے چور چور، انگ انگ زخمی سکت باقی نہ تھی، ایمان کی طاقت سے امام حسین نماز میں کھڑے ہیں، قیام ہے رکوع ہے، سر سجدے میں ڈالا، ظالم نے تلوار چلائی، سر تن سے جدا ہو گیا۔ دیوبندیوں سنو، بریلویوں سنو، مقلدوں سنو، غیر مقلدوں سنو، اپنے آئے ہو سنو، کوئی بیگانہ آیا ہے سنے۔ امام حسین نے قربانی اس حال میں دی کہ آپ کا سر سجدے میں تھا، محمد عربی نے فرمایا جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ حسین نے جام شہادت نوش فرمایا، سر سجدے میں تھا۔ سید کاظمی کہتا ہے دیوبندیوں، بریلویوں، مقلدوں، غیر مقلدوں، اہل حدیثوں، اہل سنت، ہمارا عقیدہ ہے حسین آج تک اسی سجدے میں ہے، وہ سجدہ رواں جواں ہے، وہ سجدہ جاری و ساری ہے۔ اس سجدے میں جام شہادت نوش کیا، 1500 سال گزر گئے، وہ سجدہ جاری و ساری ہے۔ اس دن سے آج تک میرا پیر سجدے میں ہے، آج سے قیامت تک میرا پیر سجدے میں رہے گا۔ روز معاشر اللہ کی عدالت میں کوئی کس حال میں اٹھے گا، واہ حسین میرا پیر سر سجدے سے اٹھائے گا، عرش ربی پہ نگاہیں سجائے گا، حسین پہلا بول بولے گا سبحان ربی العالی۔ ادب سے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم،
أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا بے اجازت آتا نہیں جن کے گھر میں جبرائیل قدر والے جانتے ہیں قدر اہل بیت کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کہ بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے جاگ کے محبت میں سب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خطیب اسلام ہر دل عزیز شخصیت میرے دیرینہ دوست حضرت مولانا منیر احمد معاویہ صاحب فاضل نوجوان عزیز محترم قاری سعید الرحمن صاحب ذی قدر ذی وقار جملہ علماء کرام احباب ذی وقار اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے اس محفل کی رونق بنے ہیں اور محفل کی غرض و غایت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے دل سے دعا کریں یہ حاضری اللہ عز و جل اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے میں نے دعا کی ہے
پیچھے بیٹھے نوجوانوں کی آمین میں نے نہیں سنی، پھر دعا کرتا ہوں اس محفل میں جو تشریف لائے ہو، ذکر اہل بیت کا صدقہ روز محشر اللہ ہم سب کو حسنین کریمین کے نانا کی شفاعت اللہ نصیب فرمائے۔ مجاہد اسلام ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری مقصود احمد صاحب برابر میرے رابطے میں رہے، اور یہ آج کی محفل کی حاضری، اس کا ارادہ اور وعدہ کم و بیش 4 ماہ پہلے رمضان المبارک میں ہو گیا تھا۔ آج مجھے مولانا نے تفصیلی حال سنایا، میرا دل انتہائی غمزدہ ہوا۔ انہوں نے بتایا ہمارے اس گاؤں کا جوان بچہ جس کا نام محمد صفدر عراق میں رہتا تھا کام کے سلسلے میں، رمضان المبارک کے اوائل میں اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ محمد اسماعیل شاہ کاظمی کا وقت لیں اور ماہ محرم میں لیں اور شہدائے کربلا کے عنوان پہ گفتگو کا وعدہ کر لیں۔ اس کے کہنے پہ انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے تاریخ لکھی۔ اللہ کے فیصلے، انسان کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، مولا کی تقدیر کچھ اور ہوتی ہے، اور غالب تقدیر ہی رہتی ہے۔ اللہ کا کرنا کہ ماہ رمضان میں میری اس گفتگو کے چند دن بعد وہیں ایک حادثے میں وہ بچہ اللہ کو پیارا ہوا، وہ جوان انتقال کر گیا۔ اچانک کی موت شہادت کی بھی موت ہے۔ میری دلی دعا ہے شہدائے کربلا کے تذکرے کی محفل وہ آغاز کر کے چلا گیا۔ ایک فقیر سید کی دعا ہے شہدائے کربلا کا صدقہ اللہ اس جوان کو بھی شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ وہ بچہ تو اللہ کا مہمان بنا، 3-4 ماہ بھی گزر گئے۔ اس تدبیر پہ آج اللہ کی توفیق سے ہم جمع ہو گئے۔ ایک نیت اور بھی کر لیتے ہیں، میرا نام لے کے وہ بچہ اس محفل کی بنیاد رکھ گیا تھا۔ میری دلی دعا ہے تلاوت قرآن اور میرے بیان کا پورا پورا اجر و ثواب اللہ اس کی روح کو نصیب فرمائے۔ اور مجھے ابھی مولانا نے وہ تصویر دکھائی۔ مولانا مقصود احمد صاحب کہاں ہیں؟ اگر قریب ہیں تو آ جائیں، کہیں بیٹھیں بابا، جزاک اللہ۔ ہاں مولانا آئیں میرے دائیں، کہیں قریب بیٹھیں۔ اچھا لگا میری دائیں طرف نوجوان علماء بیٹھے۔ بابا مجھے نام آتے تو میں نام لیتا، بہت معذرت چاہتا ہوں، سارے علماء سے دعا کی التجا کرتا ہوں۔ سید کی قدر کرتے ہو، میں آپ کا مہمان ہوں۔ مولانا آ جائیں، اب میرے ساتھ بیٹھیں، جزاک اللہ۔ 4 ماہ پہلے پروگرام طے ہوا، کوئی 1 گھنٹہ پون گھنٹہ بیان سنیں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 11:30 ہو گئے، وقت بھی بہت گزر چکا۔ اچھا بھی آپ ایک وعدہ کریں، جاگ رہے ہیں تو ذوق سے بیان قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ، تھوڑی آواز کی خیرات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ شاباش، آپ تھوڑے سے، ہاں آپ جیسے بچے میرا سرمایہ ہو۔ ابھی مولانا نے مجھے تصویر دکھائی محمد صفدر کی، تو اللہ اس کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے۔ عین عالم شباب، بھرپور جوانی، کڑیل جوان چلا گیا۔ اس کی اماں کو اللہ صبر نصیب فرمائے، مرحوم کو اللہ اجر عطا فرمائے۔ چونکہ وہ جوان
پروگرام کی بنیاد رکھ گیا تھا تو آج کی گفتگو میں ذرا جوان بچوں سے کر لیتا ہوں۔ یہ بزرگ تو بیان سنتے رہتے ہیں، ہمیں بھی زندگی گزر گئی بیان کرتے کرتے، بزرگ واقعی متوجہ ہیں۔ حضرت تھوڑے سے آپ میرے حضرت کو جگائیں، یہ رحمت ضرور نازل ہوگی، میں آپ سے دعا لوں گا، اب آپ جاگتے رہیں گے، چاہے جتنی لیٹ میرا بیان تو اب شروع ہوا ہے تو سید کی قدر کرو گے انشاءاللہ، چند منٹ بیان مزے میں سنو گے۔ میرے اسفار کی ترتیب یہ ہے کہ اب بیان کے بعد میں نے بہاولپور تک سفر کرنا ہے، تو قصور کہاں، بہاولپور کہاں، مہمانوں کی یہ ترتیب ہوتی ہے۔ یہی 1 گھنٹہ جو بیان سنتے ہو تو ہماری بھی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بلا تمہید آغاز کرتے ہیں اس جملے سے، اس دور میں موبائل اور فتنوں کے دور میں ایسی محافل، ایسے جلسے، ایسی تقریبات کا انعقاد اس لیے ضروری ہو گیا ہے تاکہ نئی نسل دین کو سمجھے۔ دین کو آپ مجھے آواز کی خیرات دیں گے، جوان آپ جو جوان بچے بیٹھے ہو، میری تقریر آپ کے لیے بابا۔ سال کا پہلا مہینہ اسلامی، نئے سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام چلا ہے، پہلا عشرہ ہے، 8 محرم تاریخ گزری ہے، 9 محرم کی رات ہے، پرسوں یوم الجمعہ 10 محرم تاریخ آ رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ میری نئی نسل کو اسلامی سال کا ہی پتہ نہیں ہے، اسلامی سال کے قمری مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہے۔ ایک المیہ ہے، مولانا حقیقت ہے۔ بچوں سے پوچھو کیا تاریخ ہے، فوراً بولے گا جون کی یہ تاریخ ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جون، جولائی اور دسمبر تک یہ ہمارے مہینے نہیں ہیں۔ کلمہ محمدی پڑھنے والے، شریعت محمدی کے احکام جاننے والے، ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب ہے پہلا مہینہ اور جو گزر گیا ہے ذوالحجہ، وہ تھا آخری مہینہ۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ اب میری نظروں میں نظریں رکھیں، میں ایک جملہ دوں اور آپ کا ذوق دیکھوں، سنو۔ جو بات گھنٹوں میں ہوتی ہے وہ منٹوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ خطیب بیٹھے ہیں، فن سمجھتے ہیں، آپ کی کتاب سے بھی میں مانوس ہوں، آپ کی ذات سے مانوس ہوں، میرے دیرینہ دوست، میرا پیار کا گھر ہے۔ مولانا پہلا جملہ بیان کا دے رہا ہوں، جوانوں میری طرف دیکھو بھئی، نیند نہیں کرنی، جاگو، میں سنا نہیں رہا، کچھ دکھا رہا ہوں۔ نوجوان نسل نظریں میری طرف رکھے۔ بابا، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں جو سال کا آخری مہینہ گزر گیا نا، ذوالحج، اس کا معنی تھا مہینہ حج والا۔ کون سا مہینہ؟ اللہ میاں جو بول پڑے تیری توفیق سے، جو نہ بولے انہیں بولنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے بیان میں جو آواز کی خیرات دے، ایک سید کی دعا ہے، اللہ زندگی میں اسے حج ضرور نصیب فرما۔ اب اتنی بڑی دعا آپ کو دے بیٹھا ہوں، یقیناً دعا لگے گی۔ اب بولو ذوالحجہ کا معنی کیا ہے؟ حج والا۔ کون سا مہینہ؟ آخری دوست تک بولو، کون سا مہینہ؟ حج والا۔ اچھا، آخری مہینہ تھا ذوالحجہ، اور اب جو مہینہ اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ رواں ہے، چل رہا ہے، پہلا عشرہ ہے، یہ ہے محرم۔
اگر آپ کی نظروں میں ہیں علماء مجھے دعا دینا۔ شاہ کاظمی تقریر کا پہلا جملہ دیتا ہے کہ حج والا مہینہ بھی قربانی کا مہینہ تھا اور یہ پہلا محرم بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ یہ سبحان اللہ بھی ایک قربانی ہے، آواز کی قربانی ہے نا، سبحان اللہ بولو گے تو قربانی ہے۔ یہ جملہ نوجوان بچے میرے ساتھ بولیں، بزرگ بھی یاد کریں۔ بڑی تقریریں آپ نے سنی، میں نے شہدائے کربلا کو ذرا کھولنا ہے۔ آپ میرے ساتھ بولیں، حج والا مہینہ بھی قربانی ہے۔ جنہوں نے گوشت کھایا تھا بولو کون سا مہینہ ہے؟ حج والا، قربانی کا۔ اور جو مہینہ اب چل رہا یہ بھی بولو، یہ بھی قربانی۔ ایک جملہ اور لو، اتفاق کی بات ہے کہ ماہ ذوالحجہ کی جو قربانی ہے وہ بھی 10 تاریخ ہے، اور ماہ محرم کی جو قربانی ہے یہ بھی 10 تاریخ۔ جنہیں سمجھ آیا وہ سبحان اللہ بولو۔ اور جانور ذبح کیے تھے تو ماہ ذوالحجہ کی کون سی تاریخ تھی؟ 10۔ اور پرسوں ماہ محرم یوم الجمعہ جو آ رہا ہے شہدائے کربلا کا یوم، یہ بھی محرم کی کون سی تاریخ؟ 2 جملے میں دے گیا ہوں۔ پہلا جملہ دیا ماہ ذوالحجہ بھی قربانی اور ماہ محرم بھی قربانی۔ دوسرا جملہ میں نے دیا کہ ماہ ذوالحجہ کی قربانی بھی 10 تاریخ اور ماہ محرم قربانی بھی بولو بابا، ماہ محرم قربانی 10 تاریخ۔ اچھا بڑے بیان سنے، شاہ کاظمی کہتا ہے کوئی عجیب مطابقت مجھے رنگ نظر آیا کہ وہ قربانی 10 ذوالحجہ والی وہ بھی ایک میدان میں، اور 10 محرم والی یہ قربانی بھی ایک میدان میں۔ جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، تحدیث بن نعمہ کے طور پہ مجمع میں جنہوں نے حج کیا ہے، میں نے الحمدللہ بتوفیق اللہ تعالی عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے۔ مجمع میں جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، میری دعا ہے اللہ قبول فرمائے۔ ذرا ہاتھ کھڑا کرو، کس نے عمرہ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ ابھی میں کچھ نہیں پوچھتا، ہاتھ کھڑا کرو، ڈرو نہیں۔ شاباش، جزاک اللہ۔ اب جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ادھر دیکھنا، جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، بچے نوجوان بھی عمرے کر کے آئے بیٹھے ہو، میرے آج کے سفر میں میرے عزیز رشتہ دار بچے ہیں، نوجوان ہیں، لاہور تھے تو میں ان کے ساتھ یا وہ میرے ساتھ باولپور جا رہے ہیں، وہ بھی بچے ہیں لیکن بچپن میں عمرہ کر آئے ہیں۔ جو عمرہ حج کر کے آئے ہو، ایک میدان مکہ میں دیکھ کے آئے ہو، اس کا نام ہے میدان مینا۔ بولو میدان، سارے بولو میدان۔ 10 ذوالحجہ کو جو قربانی ہو رہی وہ ہے میدان مینا، اور 10 محرم کو آل رسول جہاں قربان ہو رہی یہ ہے میدان کربلا۔ میدان، اب میں ڈھیر ساری باتیں کوئی نئی لایا ہوں، روز جو تقریریں سنتے ہو وہ نہیں کھولتے، کوئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ ذوالحجہ بھی قربانی، محرم بھی قربانی، وہ بھی 10 یہ بھی 10، وہ بھی میدان یہ بھی میدان۔ نوجوانوں بولو، وہ ہے میدان مینا، یہ ہے میدان کربلا۔ اگر قدر کرو تو زندگی کے نچوڑ جملوں میں سے ایک جملہ آپ کو تحفہ کروں، میدان مینا میں جو ذبح ہو رہے، قربان ہو رہے،
وہ بھی ایک نبی کی اولاد ہے، اور میدان کربلا میں جو قربانیاں دے رہے یہ بھی نبی کی اولاد۔ وہاں ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ نبی کی اولاد ہے، اور یہاں نبی کی اولاد ہے۔ اچھا ایک اور رشتہ جوڑوں، آپ کہو گے عنوان تھا شہدائے کربلا، اور شاہ کاظمی نے میدان مینا اور حج اور مکہ کی باتیں، ابراہیم خلیل کی باتیں کیوں چھیڑی؟ سنو، بڑے جلسے، بڑے واز، بڑیاں تقریراں سنیاں۔ مولانا منیر احمد معاویہ شاہ کاظمی کہتا ہے میدان مینا میں جو قربان ہوئے اور میدان کربلا میں جو قربان ہوئے، ہمارا رشتہ ان سے یہ ہے کہ اس نبی کی ہم ملت ہیں اور اس نبی کی ہم امت ہیں۔ یہ دعا دو، کچھ بول رہا ہوں۔ ملت ابراہیمی ہے نا، ابراہیم خلیل کی ہم ملت ہیں، اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں۔ یار ایک تحفہ لو، نماز عشاء آپ نے پڑھی ہوگی، صبح بھی پڑھو گے، پانچوں نمازوں کی پابندی کرو گے۔ جوانوں سنو، بزرگوں سنو، میرے بچوں سنو، اگر پردے میں سن رہی بیٹیاں، بیبیاں، مستورات، اہل پردہ خواتین اسلام سنو، مسافر مہمان سید کاظمی کہتا ہے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، جو مینا میں قربان ہوئے ان پر بھی درود و سلام ہو، جو کربلا میں قربان ہوئے ان پر بھی درود و سلام۔ نہیں آئے سبحان اللہ، یار آپ سو گئے ہو، میں ابھی جاگ رہا ہوں۔ میں نے رات بھی کوئی تقریباً 1 بجے تک بیان کیا، تھوڑا دن کو آرام کیا۔ اب دیکھتے ہیں میرا سفر ہے یا کوئی چند گھنٹے راحت ہے، پھر سفر ہے، اور میرے سفر چل رہے ہیں۔ اگر میں جاگ کے بول رہا ہوں تو آپ جاگ کے مجھے سبحان اللہ سناؤ۔ میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو گے نا، او بزرگو، سفید ریش بزرگو، نماز پڑھو گے نا۔ مینا میں جو قربان ہو رہے ان پر بھی درود و سلام ہے، کربلا میں جو قربان ہو رہے ان پر بھی درود و سلام ہے۔ مقصود احمد، کل یہ تبصرہ کوئی نوجوان نہ کرے کہ شاہ کاظمی نے مینا کو کیوں بیان کیا۔ انہیں کہنا وہ بھی آل نبی ہے، اولاد نبی ہے، یہ بھی اولاد نبی ہے، ان پر سلام نہ کرو، نماز نہیں ہوتی۔ وہ کربلا کے شہداء پر سلام عرض نہ کرو، نماز نہیں ہوتی۔ اب میں وہ درود پڑھنے لگا ہوں جس جامع درود میں مینا والوں پر بھی سلام ہے، کربلا والوں پر بھی، بولو بابا، مینا والوں پر بھی سلام ہے، کربلا والوں پر بھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کسے توفیق ملتی ہے۔ سارا مجمع میرے ساتھ درود اب بھی پڑھو گے، آئندہ بھی پڑھو گے، اور اتنے مزے میں پڑھو گے کہ گلی گلی میں آواز پہنچے کہ دیوبندی درود و سلام نو منن والے نے۔ اور چیک کرنا، گہری نظر دیکھنا، کہاں مینا والوں کا نام آتا ہے، کہاں کربلا والوں کا نام آتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ میاں جو سبحان اللہ بولے اس کی حاضری قبول فرما۔ جاگو ذرا، مزے میں پڑھو۔ او بابا ذاکر آتا ہے نا مولانا، یہ جو محرم کا عشرہ چل رہا ہے نا، ایک تو ذاکر لاکھوں روپے طے کرتے ہیں، پھر اپنے پورے سسٹم کے ساتھ آتے ہیں، اور ذاکر دوڑا پڑتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، ربائی پڑھتا ہے، کان پہ آواز رکھ کے کہتا ہے آواز آئی، پتہ نہیں آئی نہ آئی۔
اس کی قوم اسے نوٹ بھی دیتی ہے، لاکھوں روپے بھی خرچ کرتی ہے، واہ واہ صدقہ صدقہ، دوڑے پہ مر جاتی ہے۔ سنیو تمہیں سلام ہو، تمہاری محفل میں نہ دوڑا ہے، نہ مرثیہ ہے، نہ ربائی ہے، نہ داڑھی منڈا سر ننگا ذاکر ہے، تمہاری محفل میں سید ہے، سید کی زبان ہے، آل محمد کی شان ہے، شاہ کی زبان پہ قرآن ہے۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے یار؟ میری سنی قوم اتنی سن ہو گئی کہ ذاکر کوئی دوڑا مارے تو لوگ مر جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ میری سنی قوم کو ہم نچوڑ نکال کے دامن میں سجائیں، پھر بھی حیران و پریشان بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، کاش میری سنی قوم قدر کرے۔ میں نے کہا کربلا والوں پر بھی درود و سلام، مینا والوں پر بھی درود و سلام، ہم اس نبی کی ملت ہیں، اس نبی کی امت ہیں۔ اب تو درود پڑھو، آدھا مجمع درود ہی نہیں پڑھ رہا، محبت دو۔ شاہ کاظمی پھر بھی آئے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جہاں آل ابراہیم کا لفظ آیا، یہ مینا والوں پر درود و سلام ہے۔ جہاں آل محمد کا لفظ آیا، یہاں کربلا والوں پر درود و سلام ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن کی نمازی قبول اور مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ بھیجے۔ لفظ آل محمد چنو، ذرا مزہ لو۔ اللہم بارک علی محمد۔ یہ کیمرے کے پیچھے جو بیٹھے ہو نا، آپ درود پڑھو، نہیں تو میں کرسی وہاں ڈلواؤں گا۔ پھر کیمرے کے پیچھے والے درود پڑھو، آواز نہیں آئی تو میری کرسی اب وہاں آئے گی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نمازیو، نماز میں آل محمد پہ درود پڑھتے ہو، آل نبی ہے، اولاد علی ہے، میدان کربلا ہے۔ آج شاہ کاظمی کی زبان ہے، اللہ کا قرآن ہے، میرا عقیدہ کھرا ہے۔ ہم اصحاب محمد کے بھی غلام ہیں، آل محمد کے بھی غلام ہیں۔ ذکر صحابہ چھڑ جائے میری قوم کا ایمان بڑھتا ہے، ذکر اہل بیت چھڑ جائے میری جماعت کا ایمان بڑھتا ہے۔ صحابہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں، اہل بیت رسول ہمارے قلب و جگر کے سرور ہیں۔ شاہ کاظمی کہتا ہے، صحابہ عظمت صحابہ کو سلام، عظمت صحابہ کے نعرے بلند کرتے کرتے میری زندگی گزر گئی، لیکن سید کاظمی کہتا ہے صحابہ محمد عربی کا یارانہ ہے، اہل بیت محمد پاک کا گھرانہ ہے، صحابہ در والے ہیں، اہل بیت محمد کے گھر والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلی سبحان اللہ آپ کی میرے کانوں میں آئی ہے ماشاءاللہ۔ اب میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں مینا کی زیارت نصیب فرما، حج عمرہ نصیب فرما، کربلا والوں کے نانا کی شفاعت نصیب فرما۔ مزہ لو علماء طلباء سنو۔ اور مولانا مجھے آپ
آج مجھے دوہری خوشی ہوئی جب میں آیا نا، اور میں نے آتے ایک تو راستے میں قریب آ کے نا میں ایک دفعہ ضرور کہتا ہوں کہ ذوالقرنین مجھے اشتہار دکھاؤ آج کی محفل کو میں سمجھوں. اشتہار دیکھتا ہوں، راستے میں نے غور کیا، یہاں آیا پتہ چلا یہ مسجد گو ابھی چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن چھوٹا ہو یا اللہ کا گھر بڑا ہو یہ بہشت کا ٹکڑا. اور اس مسجد کا نام ہے مسجد سیدنا علی المرتضیٰ. میں نے تو سمجھا تھا یہ نام سن کے آپ زور سے سبحان اللہ بولو گے. شیر خدا علی المرتضیٰ، حیدر کرار علی المرتضیٰ، اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ، فاتح خیبر علی المرتضیٰ، شیر ببر علی المرتضیٰ، قرآن کا قاری علی المرتضیٰ، زہرا کا سرتاج علی المرتضیٰ، حسنین کریمین کا بابا علی المرتضیٰ، محمد عربی کا پیارا داماد علی المرتضیٰ، نبی دا ویر علی، وزیر علی، مشیر علی، سنیاں دا پیر علی. ہمارا بیان ویسے 9 ساڑھے 9 بجے شروع ہونا چاہیے تاکہ جاگتی جاگتی قوم سنے. مجھے بھی آتے ہوئے کچھ لیٹ ہوا، اب چونکہ رات ڈھل رہی ہے اور چند منٹ بعد تاریخ بدل رہی ہے. قصور آپ کا نہیں ہے، لیکن قصور والوں میں بھی بے قصور ہوں. شاہ کاظمی کہتا ہے میں ان ہستیوں کے نام لینے چلا ہوں جہاں سونے والا مومن بھی جاگ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ پوچھنا ہی فضول ہے کہ کہاں کہاں ہے علی. یہ پوچھنا ہی فضول ہے کہ کہاں کہاں ہے علی. جہاں جہاں ہے شجاعت شجاعت وہاں وہاں ہے علی. حسنین کریمین کی عظمت کو سلام، حسن و حسین کی آن شان کو سلام، حسن و حسین کی نسبت کو سلام، حسنین کریمین کی قربت کو سلام. آؤ شاہ کاظمی اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اہل بیت رسول ہیں، آل نبی ہے، اولاد علی ہے. جس ہستی کا میں تذکرہ سنانے آیا جناب امام حسین ہے. نام حسین اللہ نے چنا، بہشت کے غلافوں میں چھپا کے رکھا تھا. ولادت حسین پہ یہ نام زمین پہ آیا. محمد عربی نے اعلان فرمایا، زبان رسول چسا کے آپ نے گھٹی لگائی، نام حسین رکھا. حسین وہ شہزادہ ہے جس کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، ابا علی المرتضیٰ ہے، نانی اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور نانا حضور آپ خود محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. میرے لیے نہ بولو، ذکر حسین میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ میاں اس سبحان اللہ کا ثواب ہمارے سارے بڑوں کو نصیب فرمانا، اس محمد صفدر کی روح کو بھی نصیب فرمانا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة
الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. میں نے پہلے کہا ہے ہم ان ذاکروں کی نسل نہیں ہیں جو دوہڑے پہ دیوانے ہوں، ہم اہل سنت والجماعت والے قرآن کے شیدائی ہیں. آؤ شاہ کاظمی کی زبان سنو، کربلا کا عنوان سنو، سید کی زبان سے قرآن سنو. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے لہو سے سارے عالم کو دھویا وہ حسین. جو جوان جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. یار ایک لفظ میرے ساتھ بولو، واہ حسین. میں سفر کر رہا ہوں، روڈ بلاک ہوتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں. واہ حسین، واہ حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کوئی کہتا ہے آپ بتا دیں، ہم ہائے والے نہیں واہ والے. کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین. روڈ بلاک ہوتے ہیں، متبادل راستے اختیار کرتے ہیں، کہیں جلوسوں میں ہم بھی پھنس جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، انتظامیہ کہتی ہے امام بارگاہ کا راستہ ہے، محفل ہو رہی ہے تو آپ متبادل راستہ لیں. اس وقت ہمارے کانوں میں ہے حسین کا پٹ کا آوازیں بڑی پڑتی ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہے وہ کرے جو ہار جائے، جو جیت جائے وہ ہے نہیں کرتا، اس کو دنیا واہ کہتی. ہمارا نظریہ ہے حسین زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. کٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سر الگ دفن ہوا، دھڑ الگ دفن ہوا، لیکن حسین ہے کہ قابل نہیں، واہ کے قابل ہے. تن من دھن وطن آن شان جند جان قربان کر کے نانا کے دین کا جھنڈا بلند کر دیا. سبحان اللہ. یزید مر گیا. کچھ کہہ رہا ہوں، یزید مر گیا. جو نہیں بولتے، کوئی آپ کی محبت تو ادھر نہیں ہے، بولو میرے ساتھ. یزید مر گیا. جتنا مجمع بیٹھا ہے، او میاں کوئی داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی کے ہے؟ ہمیں داڑھی منڈا بیٹھا ہو، نمازی ہو یا مولانا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مسلم نمازی ہونا چاہیے، اللہ نہ کرے بے نماز ہو، اسے کہو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا، وہ گریبان پکڑ لے گا، کہے گا کیوں یزید کیوں رکھو؟ کوئی بندہ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا.
اپنے دل کے ٹکڑے کا نام ابن زیاد نہیں رکھتا، کوئی ذی شعور اپنے جگر گوشے کا نام شمر نہیں رکھتا۔ مولانا یزید مرا، نام مر گیا، شمر مرا، نام مر گیا، ابن زیاد مرا، نام مر گیا۔ گھر گھر میں حسین ہے، ہر نگر میں حسین ہے، ہر گلی میں حسین ہے، ہر محلے میں حسین ہے۔ میری محفل میں یہ خادم حسین ہے، وہ طالب حسین ہے، یہ ملازم حسین ہے۔ نام حسین بتاتا ہے کہ کٹ تو گیا مگر نام زندہ کر گیا ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ یزید مرا، یزیدیت مر گئی ہے، حسین بھی زندہ ہے، حسینیت بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ داڑھی کیا ہے؟ یہ حسینی ہے۔ بولو بابا داڑھی کیا ہے؟ داڑھی والے بولو تاکہ میرے بچوں کو کوئی پیغام ملے۔ آپ بولو داڑھی کیا ہے؟ حسینی ہے۔ یہ پگڑی کیا ہے؟ حسینی ہے۔ یہ چہروں کا نور کیا ہے؟ حسینی ہے۔ یہ تلاوت قرآن کیا ہے؟ محبت کرو بابا۔ اچھا میں ایک بندے کا آپ کو تذکرہ دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ میں جناب مسلم بن عقیل کو روانہ کر کے جب آپ کا خط واپس پہنچا، مکہ سے ماہ ذوالحجہ میں چلتے چلتے ایک میدان میں آن پہنچے۔ اسی میدان کو میدان کربلا کہتے ہیں۔ 1000 فوجیوں کا دستہ لے کے، لشکر لے کے، نفری لے کے ایک جوان کمان کرتا، قیادت کرتا آیا۔ اس 1000 کے لشکر کی جو کمان کر رہا تھا اس کا نام تھا حر۔ دشمنوں نے لشکر بھیجا ہے، حر بھی اسی فوج کا سپاہی تھا۔ جب آمنا سامنا ہوا، اس نے پچھلے آرڈر کے مطابق اپنے 1000 کی نفری سے محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال لیا، راستہ روک لیا۔ امام حسین نے حر کو دیکھا۔ حر، یار میں نام لیتا ہوں، آپ اس نام پہ ذرا ایڈوانس بولو سبحان اللہ۔ آپ کہو گے کھڑا اس لائن میں ہے اور سبحان اللہ شاہ قادمی کیوں کہلوا رہا؟ مولانا سمجھ گئے، علماء سمجھ گئے، کسی لطف لینے کے لیے کہلوا رہا ہوں۔ وہ 1000 کا لشکر ہے۔ اب میں سنا نہیں رہا، میں دکھا رہا ہوں، اور اس کا ثواب محمد صفدر کی روح کو اللہ نصیب فرمائے۔ اس ذوق میں سنو کہ مولانا مقصود احمد مجھے پھر بھی بلائے اور میں آؤں آپ کو قرآن سناؤں۔ میں وقت ضائع کرنے نہیں آیا، آپ کو تحفے دینے آیا ہوں۔ ذرا دیکھو میری طرف، نگاہیں نیچی نہیں کرنی، نگاہیں میری طرف رہیں۔ امام حسین کا مختصر سا قافلہ ہے اور پردے میں بیویاں ہیں، اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، بچیاں بیٹیاں نیاڑیاں، اہل پردہ خواتین مستورات ہیں۔ امام حسین کے مختصر سے قافلے کو 1000 کی نفری نے گھیر لیا، راستے روک دیے، کہنے لگا مجھے آرڈر ملا ہے صرف آپ کو روک دیا جائے۔ میں نے آرڈر کی پابندی میں آپ کو روک دیا ہے، بالا افسر آئیں گے پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اتنے میں امام حسین مسکرائے، فرمایا بالا تو بعد میں آئیں گے، تو ذرا قریب آ۔ جب حر قریب آیا، امام حسین نے فرمایا حر تم نے مجھے ایسے وقت میں روکا ہے کہ نماز ظہر ہوا چاہتی ہے، تو نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ با جماعت پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ اپنی علیحدہ جماعت کراؤ گے یا ہمارے پیچھے پڑھو گے؟ سنو شاہ کاظمی نے نام حر اللہ کیوں کہلوایا؟ حر نے نظریں جھکائیں، ادب میں عرض گزار ہوا امام حسین میں فوجی ہوں، اس فوج کا تنخواہ خار ہوں، نمک کھاتا ہوں، میں نے لشکر تو
گھیرا ڈالا ہے، راستے کا محاصرہ کیا، آپ کو روکا ہے، مگر میرا اندر ایمان ہے، ایقان ہے، میں نماز بھی ضرور پڑھوں گا اور با جماعت پڑھوں گا، الگ ہماری جماعت نہیں ہوگی، آپ کے پیچھے پڑھیں گے، آپ کی امامت پہ پڑھیں گے، آپ کی قیادت و سیادت میں پڑھیں گے۔ میں اندھا نہیں ہو گیا، میری آنکھیں کھلی ہیں، اتنا میں جانتا ہوں تیری اماں زہرا ہے، ابا علی المرتضیٰ ہے، نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، نانا محمد مصطفیٰ ہے، بابا ہم آپ کے نوکروں کے نوکر ہیں، میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ یہ جواب سن کے مؤذن نے آذان، مکبر نے تکبیر پڑھی، مصلی پہ امام حسین آئے، اللہ اکبر، با جماعت نماز ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، آنے والے دن میں نماز فجر ہوئی۔ یہی کیفیت پیغام پہنچا کوفے کے ظالم بے ایمان ابن زیاد تک، اس نے جلدی جلدی 5000 کا لشکر اور بھیجا اور آرڈر لکھ کے بھیجا، ہر کو کہو تو ان کا مرید کیوں بن گیا ہے، غلام کیوں بن گیا ہے، نوکر کیوں بن گیا ہے، ان کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھ رہا ہے، جلدی کر اس گھرانے کے سامنے 2 باتیں رکھ، یا بیعت یا شہادت، یا بیعت یا موت، اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر بیعت قبول نہ کریں فی الفور پانی بند کرو۔ جب وہ ظالم کا پیغام جناب حر تک پہنچا، حر نے پیغام پڑھ وہ خط لپیٹ کے جیب میں ڈالا، اس کا اندر کہنے لگا ملازمت رہے نہ رہے، نوکری رہے نہ رہے، تنخواہ ملے نہ ملے، اس گھرانے پہ پانی بند کرنے کے گندے کردار میں شامل نہیں ہوں گا، کیونکہ ان کے نانا کی جاگیر میں حوض کوثر ہے۔ ذرا مزہ لو، پہلے اس نے نماز پیچھے پڑھی۔ مولانا میں ایک دعویٰ کرتا ہوں، اس پہ ایک دلیل دے رہا ہوں، بس آج کی میری گفتگو اس پہ پہنچے گی۔ دعویٰ یہ ہے جو آل رسول کی قدر کرے گا اللہ اس کو خاتمہ بالایمان دے گا۔ نوجوانوں آپ کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، آج بھی سید کی قدر کرو، آج بھی آل نبی اولاد علی کی قدر کرو۔ جو سید کی قدر کرے، آل نبی اولاد علی کا احترام کرے، آل رسول کو قدر کی نگاہوں سے دیکھے، بابا دنیا میں اللہ اس کے دکھڑے دور فرماتے ہیں، وقت اخیر اللہ اسے خاتمہ بالایمان۔ سبحان اللہ۔ توانو کس نے کیا ہے کہ دیوبندی سید نہیں مندے، دیوبندی پیر نہیں مندے؟ میں سید کاظمی ہوں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، الحمدللہ۔ میں نے تو پورے پاکستان میں جہاں گیا، جہاں بھی گیا، جب میں سٹیج پہ چلا جاؤں لوگ کہتے ہیں یار پہلے خطیب سن رہے تھے، اب سید آ گیا ہے، آل نبی آیا ہے، اولاد علی آیا ہے۔ آج بھی سادات کی قدر ہے۔ ہو بابا اس گئے گزرے دور میں جو آل رسول کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدروں کو ضرور بلند کرتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اب اس پہ دلیل سنو۔ اور پہلے نمازیں پڑھتا رہا، آج حر نے وہ خط لپیٹ کے جیب میں ڈالا، کہنے لگا میں پانی بند کرنے کا آرڈر نہ دوں گا۔ اس خبیث ابن زیاد نے 10,000 کا لشکر اور بھیجا، گھوڑے سوار بھی ہیں، تلواروں کے علمبردار بھی ہیں، خون خوار بھی ہیں، پیادہ بھی ہیں،
ہزاروں کی نفری آئی، انہوں نے پہرے لگا دیے۔ گزشتہ کل 7ویں محرم آل رسول پہ ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ امام حسین کے گھرانے کے لیے پانی کی ایک بوند نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ زہرا دیاں جائیاں مدینے وچوں آئیاں، تسیاں بیٹھی ہیں، پیاسیاں بیٹھی ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ آل رسول پہ ظالموں نے پانی بند کیا، آل نبی اولاد علی پہ ظالموں نے پانی بند کیا اور مطالبہ کر دیا، حسین بیعت قبول کرو۔ یزید ابن زیاد کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ بیعت پہ آمادگی کا اظہار کرو، تب پانی ملے گا۔ امام حسین نے ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا ہم دشمن سے پانی لینے کے لیے بیعت کریں، یہ سودا ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ آج ہم پیاسے روزے رکھیں گے، پیاسے دن رات بسر کریں گے، اس کے بدلے نانا کے حوض کوثر پہ آئیاں تسیاں بیٹھی ہیں، پیاسیاں بیٹھی ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ آل رسول پہ ظالموں نے پانی بند کیا، آل نبی اولاد علی پہ ظالموں نے پانی بند کیا اور مطالبہ کر دیا، حسین بیعت قبول کرو۔ یزید ابن زیاد کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ بیعت پہ آمادگی کا اظہار کرو، تب پانی ملے گا۔ امام حسین نے ایک ٹھنڈی سانس لی، فرمایا ہم دشمن سے پانی لینے کے لیے بیعت کریں، یہ سودا ہمیں زیب نہیں دیتا، ہم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ آج ہم پیاسے روزے رکھیں گے، پیاسے دن رات بسر کریں گے، اس کے بدلے نانا کے حوض کوثر پہ جام کوثر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آل رسول پہ پانی بند ہے۔ 7ویں محرم، 8ویں محرم، آج کی رات 9ویں محرم، آئندہ کل 9 کا دن، پرسوں تک 10 محرم پانی بند ہے۔ ظالم ظلم پہ اتر آیا، شدت پہ اتر آیا، درندے درندگی پہ اتر آئے۔ امام حسین کی استقامت کو سلام ہے، حسین کی ثابت قدمی کو سلام ہے، حسین کے صبر و استقلال کو سلام ہے۔ آپ نے ایک اعلان فرمایا، تن من دھن وطن آن شان جند جان قربان کر سکتا ہوں، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت قبول نہیں کر سکتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا۔ بزرگوں قرآن سمجھو،
ضلع قصور کے دانشوروں، قرآن سمجھو، قصبہ تلونڈی کے قرب میں رہنے والوں، قرآن سمجھو، علاقہ برج کے مکینوں، قرآن سمجھو، بیان سمجھو، کربلا والوں کی شان سمجھو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا ذوق تو چاہتا ہے کہ بہت دیر چلوں، لیکن میں نے 5-7 منٹ کربلا ضرور بولنا ہے تاکہ آپ کا شکوہ کوئی نہ رہے۔ اب ذرا سنو، پانی بند ہے، 10 محرم کی رات ہے، علماء بیٹھے پوچھو ان سے، 10 محرم کی رات ہے، آنے والی شب جمعہ کی رات، 10 محرم کی رات، ظالم تیر تیار کرتا رہا، تلواریں تیز کرتا رہا، برچھے زہر میں ڈبوتا رہا، ظالم دشمن یزیدی ابن زیاد کے کتے، آل نبی اولاد علی کے دشمن، وہ جہنمی درندے ساری رات تیر تلوار برچھے تیز کرتے رہے، اور محمدی گھرانہ ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتا رہا۔ بچوں کی زبان پہ قرآن ہے، بزرگوں کی زبان پہ قرآن ہے، رفقائے حسین کی زبان پہ قرآن ہے، کنبے حسین کی زبان پہ قرآن ہے، خیمے میں بیویاں قرآن پڑھ رہی، اہل پردہ قرآن پڑھ رہی، بچیاں قرآن پڑھ رہی۔ قرآن پڑھتے پڑھتے امام حسین کی آنکھ لگی، ذرا اونگ آئی، خواب میں نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ نانا حضور نے خواب میں امام حسین نواسے کی پیشانی کو بوسہ دیا، ماتھا چوم کے فرمایا میرا بیٹا، میرے روزہ پاک تک اطلاع پہنچ گئی ہے، میری بچیاں پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، میری اولاد بھوکی پیاسی ہے، ظالموں نے ظلم کی اخیر کی، پانی بند کیا۔ جس امر پہ تم ڈٹ گئے ہو، حق کا نعرہ ہے، حق کا اعلان ہے، حق کی بات ہے، جسے حق سمجھو ڈٹ جاؤ۔ میرا بیٹا کل جمعہ 10 محرم ہے، یوم الجمعہ ہے، حسین روزہ رکھ لینا، نہ گھبرانا، میرا مہمان ہوگا، ذیشان ہوگا، جنت میں آئے گا، اللہ کی راہ میں قربان ہوگا۔ حسین کل 10 محرم جمعہ والے دن میں تیرا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ دسترخوان لگاؤں گا، جام کوثر سجاؤں گا، جنت کی نعمتیں رکھوں گا، اپنے نواسے کا روزہ کے افطار میں انتظام کروں گا۔ اتنے میں آنکھ کھلی، آپ نے اپنی بہن سیدہ بی بی زینب کو بلایا، فرمایا بہن معاملہ حل ہو گیا، سودا مکمل ہو گیا، بات تکمیل تک جا پہنچی، ہم جیت گئے ہیں، بہن خوشخبری آ گئی ہے۔ بی بی سیدہ زینب حیران، بھائی جان کس چیز کی خوشخبری؟ آپ 72 رفقا میں ہیں، دشمن 21,000 ہے، 22,000 ہے، وہ تیر تلوار پر چھے تیز کر رہا، تم کاہے کی کامیابیاں سناتے ہو؟ آپ نے تبسم میں فرمایا نانا محمد عربی کا دیدار ہو گیا ہے، اللہ سے سودا ہو گیا ہے، نانا کا نام آذانوں میں بلند رہے گا، قریب
کریا کریا آواز قرآن کی بلند رہے گی، کلمہ محمدی ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گا، اس کے بدلے میری جان لگ جائے، کنبہ قربان ہو جائے، رفقا ذبح ہو جائے۔ بہن یہ سودا مہنگا نہیں ہے، سودا سستا ہے، فرمائے جلدی کرو، آذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جوان بیٹے کو بلایا، علی اکبر 10 محرم جمعہ فجر کے لیے کربلا کے کھلے میدان میں آذان پر، اولاد والوں سنو، بزرگوں سنو، میرے جوانوں سنو، اہل سنت والجماعت علماء حقہ کے نظریے نوٹ کرو۔ علی اکبر نے جب آذان کی صدا بلند فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس جملے پہ مؤذن پہنچا، امام حسین نے بہن کے بازو کو پکڑا، نظروں میں نظریں ملا کے فرمایا، بہن سنو، مؤذن آذان میں کس ہستی کا نام لینے چلا ہے؟ اگر ہمارے نانا کا نام ہے، اس نام کی بلندی پہ میری جان بھی قربان ہے۔ اتنے میں مؤذن نے صدا بلند کی، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جو آذان کربلا میں بلند تھی وہی آذان قصور میں ہے، پاکستان میں ہے، روئے زمین پہ ہے، ساری دھرتی پہ ہے، عالم اسلام میں ہے، وہی آذان تلونڈی میں ہے، وہی آذان مسجد علی المرتضیٰ میں ہے، وہی آذان مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ میں ہے۔ سنو جوانو سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے، بستی بستی، نگر نگر، گلی گلی، محلہ محلہ، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، آج جو آذانوں میں توحید تکبیر کے علم بلند ہو رہے، آذانوں میں محمد عربی کا نام بلند ہو رہا ہے، یہ نام کی بلندی شہدائے کربلا کی قربانی کا صدقہ ہے۔ ان کی قربانی سنتے ہو، ارادہ کرو ہم بھی قربانیاں دیں گے انشاءاللہ۔ بولو بولو انشاءاللہ۔ آج آذان ملتی ہے، جوان ٹس تو مست نہیں ہوندہ، جو سگریٹ پی رہے کش ہوئے لگ رہے، حکے دی گڑ گڑ ہوئے چل رہے، مولوی آذان دے رہے مت۔ مولوی کو ملازم سمجھتے ہو، داڑھی والے کو نوکر سمجھتے ہو؟ چودھریو آذان کی قدر کرو، ذمہ دارو آذان کی قدر کرو، نمبردارو آذان کی قدر کرو، پنڈا دے وڈیرو آذان کی قدر کرو، مؤذن کی بھی قدر کرو۔ یہ صدا اس مولوی کی نہیں ہے، یہ صدا نواز رسول کی۔ سبحان اللہ۔ کرو وعدہ، مؤذن کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ مولوی نو نوکر ہی نہ سمجھا کرو۔ 2 روٹیاں تے نکی جی کولی میں سالن لے کے مولوی نے روٹی پہنچان جا رہے، او بابا سید کاظمی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے برا نہ منانا، گھر میں جو اچھا کھانا پکے عالم دین کے گھر میں پہنچاؤ، خدا کی قسم تیرے رزق میں برکت۔ کرتے ہو وعدہ انشاءاللہ؟ توڑے اپنے کول فارم دے من من 2 من دودھ ہوندہ ہے، فارم دے مولوی دے گھر 1/2 کلو دودھ نہیں جان دے دے کتے مولوی دا بچہ پل نہ جائے۔ مولوی دے گھر ہی دودھ پہنچایا کرو، بھی بچہ ہوندہ ہے، وہ دے بھی بچے ہوندے ہیں۔ کرو وعدہ انشاءاللہ، علماء کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، نوکری کریں گے انشاءاللہ، آذان کی قدر کریں گے۔ سمیٹ لیتے ہیں، لاہور میں تو میرا ادارہ ہے، سبزہ زار میں میرا اصل گھر آبائی لودرہ میں ہے، سریکی تلوطن میری مادری زبان سریکی ہے۔ مولانا سریکی چاہتے ہیں لسی بلوڑی ہے، مکھن نہ کٹ گئے، مکھن نکالتے ہیں اور دعا کراتے ہیں۔ اب مکھن سنو،
10 محرم فجر کی نماز کے بعد امام حسین گھر میں تشریف لائے، فرمایا بہن مجھے وہ دستار لا کے دو جو نانا محمد عربی سے وراثت میں ملی، نعرہ تکبیر۔ نعرہ لاؤ 500 سٹیج دے آیا ہے، سنیاں دی محفل 500 آ جائے، نعرہ حق بن جائے، کیونکہ یہ پیسے سارے ذاکروں کی مقدر میں لکھے، ہماری مقدر میں نہیں لکھے۔ ہدیہ دیا کرو، مجھے بھی دیا کرو، مولانا منیر احمد معاویہ کو بھی دیا کرو۔ آج پیٹرول اتنا شکر ہے اب 300 پہ آ گیا، پچھلے 15 دنوں میں تو میں ہر تقریر میں کہتا رہا جو 500 لے آتا ہے چلو 1 لیٹر پیٹرول تو آتا ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، ایمان میں برکت دیں، جزاک اللہ محترم، اللہ آپ کے رزق میں برکت دیں۔ ذرا محبت دیجیے اور میں 2 باتیں آپ کو سناؤں، مکھن نکالوں۔ شکراً سائیں، سلامت رہو۔ نام کیا ہے میرے بزرگوں کا؟ نور محمد، چہرے پہ بھی نور ہے ماشاءاللہ۔ سنو، امام حسین کے سر اطہر پہ دستار ہے محمد عربی کی، ہاتھ میں تلوار ہے علی المرتضیٰ کی۔ ذرا مزے میں سننا، دستار ہے محمد مصطفیٰ کی، تلوار ہے علی المرتضیٰ کی۔ سید مہمان گھوڑے پہ شان سے بیٹھا، کربلا کی طرف چلا، کسی نے کیا خوب کہا، خالق کی مشیت کا شناسا ایسا، پاؤں تلے ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے کہہ دیں ہم اے رسول عربی، قسمت سے تو ملتا ہے نواسا ایسا۔ مولانا نے ہدیہ مجھے دیر سے دیا، اب ہدیہ آ رہا ہے، اب تو تقریر ساری رات چلے گی، پیٹرول پہندا رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے نا۔ مولانا دیر سے کیوں آئے، ذرا جلدی آ جاتے نا تاکہ میں تقریر اختتام پہ لے جاتا۔ اب مولانا منیر معاویہ خطابت کے فن سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے اب تقریر مشکل ہے ختم کرنا۔ جزاک، یہ بھی میں نے خوش طبی کی۔ اور سنو، میں مسافر ہوں، اللہ نے قرآن کی برکت سے رنگ لگایا، الحمدللہ رنگ لگایا ہے۔ یہ میرے عزیز بچے آج سفر میں، میرے قریبی رشتہ دار میرے ساتھ ہیں۔ واللہ میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، برادری میں ہم غریب سید تھے، پہلے دور میں پہلا موٹر سائیکل 0 میٹر اگر لیا تو میں نے لیا تقریر کی برکت سے، پھر گاڑی لی تو سب سے پہلے میں نے لی قرآن کی برکت سے، ابھی میں نے ایک 0 میٹر اور سواری لی ہے تو میں نے لی ہے قرآن کی برکت سے۔ بابا سارے خزانے ہیچ ہیں، عزت کل بھی قرآن والوں کی ہے، آج بھی قرآن سبحان اللہ۔ اگر مزے میں بیٹھے ہو، مولانا مقصود احمد جن ہستیوں کی ہم محفل سجائے بیٹھے، آل نبی اولاد علی، کربلا والوں جن کے جھنڈے ہم بلند کر رہے ہیں، جن کے نام لے رہے ہیں، آپ کے سینے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ بابا ان کو بھی اللہ نے جو اعزاز بخشا ہے وہ صدقہ ہے قرآن۔ مولانا میں دکھڑے کا لفظ دوں، علماء کرام ذرا دل پہ ایک کیفیت طاری کرنا اور اللہ اکبر بولنا، 2 آنسو آ جائیں تو منع نہیں ہے۔ پٹ کا ماتم شریعت محمدی میں حرام ہے، گریبان چاک کرنا، بال نوچنا، سر میں مٹی ڈالنا، لیکن صدمے کی خبر سن کے 2 آنسو آ جائیں، عالم بیٹھا ہے، پوچھو ایمان کی نشانی ہے۔ علماء کرام امام حسین کے رفقا ذبح ہوتے رہے، قربان ہوتے رہے، سرتن سے جدا ہوتے رہے، امام حسین کے آنسو نہ گرے۔ جب دوپہر کا وقت آیا نا، ادھر دیکھنا، دوپہر کا وقت آیا، تھوڑا سا سورج زوال ڈھلنے لگا، امام حسین ایک لاش لے کے خیمے میں آئے اور رو پڑے۔ بہن سیدہ زینب آگے بڑی، فرمانے لگی، شیر دل میرا بھائی ہے، شیر خدا کا بیٹا ہے، اب تک نہ رویا، اب کیوں رو پڑا؟ سنو، اب کیوں رو پڑا؟ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا، زینب
لاشوں پہ سر کٹنے پہ تلوار تیر برچھے چلنے پہ نیزے چلنے خون کی ندیاں بہنے پہ حسین نہیں رویا. رویا اس لیے ہے کہ جس گھرانے پہ قرآن کی سورہ جمعہ نازل ہوئی تھی اس جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، پر دشمن آل رسول کو جمعہ نہیں پڑھنے. جناب علی اکبر قربان ہو گئے، علی اصغر قربان ہو گئے، قاسم بن حسن قربان ہو گئے، سرتنوں سے جدا ہو گئے. ظالموں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، 50 رفقا تہتے ہو گئے. اہل بیت آل رسول میں باری باری 21 افراد اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. آپ کی بستی میں 4 مہینے پہلے محمد صفدر وطن سے دور اللہ کو پیارا ہوا. آج تک اس صدمے میں بزرگ رو رہا ہے. سارا علاقہ تسلی دیتا ہے پر صبر نہیں آتا. مولانا منیر احمد گھرانے رسول کے صبر و تحمل کو سلام ہے. سارے رفقا باری باری قربان ہو گئے. کوئی دلاسا دینے والا نہ رہا، صبر دلانے والا نہ رہا، حوصلے بڑھانے والا نہ رہا، واہ واہ کی داد دینے والا نہ رہا، دکھڑے بانٹنے سننے والا نہ رہا. امام حسین اکیلے جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں تشریف لائے. دستار محمد مصطفیٰ، تلوار علی المرتضی، چہرہ منور حسین ابن علی کا. آپ نے فرمایا ظالمو، تم نے مجھے 12,000 خطوط لکھ کے بلایا تھا، میں مہمان بن کے آیا تھا، لڑنے نہ آیا تھا. اگر میں لڑنے آتا اہل پردہ کو نہ لاتا، بیبیاں بچیاں نو نال نہ لے آندا. جو لڑنے آتا ہے اہل خانہ کو ساتھ نہیں لاتا. تم نے دھوکہ کیا ہے، غدار بدعہد نکلے ہو. کل اللہ کی عدالت ہوگی، میرے نانا محمد عربی کی صدارت ہوگی. میرا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا. میں پوچھوں گا کس جرم کے بدلے میں مجھے قتل کیا. اتنے میں 3 جوان اس لشکر سے آئے، دوڑے دوڑے امام حسین کے قدموں میں گرے. ایک کی چیخ نکلی، کہنے لگا مجھے پہچانا، میں وہی حر ہوں جس نے پہلے راستہ روکا، پھر نماز آپ کے پیچھے پڑی تھی. میں نے سمجھا تھا کہ ظالم آپ سے مذاکرات کریں گے، گفتگو کریں گے. میرے تصور میں نہ تھا کہ اہل بیت کا خون بہا دیں گے. زہرا دیا جائیاں مدینے میں جو آئیاں، ان مستورات کو تڑپا دیں گے. حسین مجھے معاف کرنا، اللہ کے لیے اور کا آنا قبول کرو. میں جام شہادت نوش کرتا ہوں، وفاداری کا علم بلند کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ساتھ دینا موت کو گلے لگانا ہے. میں جام شہادت نوش کرتا ہوں تیرے نانا محمد عربی کے حضور. میں شرمندہ نہ رہ جاؤں، شرمسار نہ رہ جاؤں. امام حسین نے اور کو سینے سے لگایا، فرمایا جا میرا سپاہی بن کے لڑ. اور چلتا گیا، قرآن پڑھتا گیا. جناب حر شہید ہو گیا، حر کا بیٹا شہید ہو گیا، حر کا غلام شہید ہو گیا. امام حسین نے ان بکھری لاشوں میں سے حر کی لاش کو اٹھایا، اپنی سفید پاک چادر سے حر کی پیشانی سے خون صاف کیا. امام نے رو کے فرمایا حر مانا آزاد ہوتا ہے. میری محبت میں جام شہادت نوش کر گیا. اہل بیت کی مودت و دیوانگی میں موت قبول کر گیا. حسین کہتا ہے اور دنیا کی ملامت سے بھی آزاد ہے، نارے جہنم سے بھی آزاد ہے. کسی نے یہاں
کیا خوب کہا خالق کی مشیت کا شناسا ایسا، پاؤں تلے ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے کہہ دیں ہم اے رسول عربی، قسمت سے تو ملتا ہے نواسا ایسا، میدان کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ارے جنگل کو میرے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، کنکر جو گرے گود میں انہیں در بنا دیا، عاصی جو لب کے آئے انہیں حر بنا دیا، حسین تو نے تو مرنے کو جینا سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ سنو، زندگی باقی ملاقات باقی۔ یوٹیوب میں نیٹ پہ محمد اسماعیل شاہ کاظمی لکھو گے، بہت سارے میرے عنوان کھڑے ہیں۔ ایک عنوان میں نے پچھلے 2 سال پہلے بولا، شہادت سیدنا مسلم بن عقیل، زبردست عنوان ہے، آج کل وہ سنو۔ جناب مسلم بن عقیل کے 2 یتیموں کی شہادت میں نے بولی ہے، یہ جھاگریا سرگودا کی طرف، وہ بھی نیٹ پہ کھڑا ہے۔ آپ مجھے ایک وعدے سے بتاؤ، انشاءاللہ مرثیے دوڑے نہیں سنیں گے، واز سنیں گے، قرآن سنیں گے، کسی پسندیدہ عالم دین کا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ آخری جملہ ذرا میری طرف دیکھو، تیر چل رہے تلواریں چل رہی، امام حسین خون خون انگ انگ زخمی ہو گیا، علماء بیٹھے ہیں، اللہ مجھے کمی بیشی معاف فرمانا، میرا مالک مجھے کمی بیشی معاف فرمانا۔ تاریخی ایک روایت کے مطابق 32 زخم تلواروں کے، 33 زخم نیزے کے، ایک جان حسین پہ تھے، لہو لہان ہو گیا میرا سید پیر، انگ انگ زخمی ہو گیا۔ حسین تیری عظمت کو سلام ہے، بہتی خون کی ندیوں میں، تلواروں کے سائے میں، لاشوں کی بکھری اس کیفیت میں، دایاں ہاتھ شہادت کی انگلی بلند کر کے فرمایا، ظالمو ایک لمحہ رک جاؤ، حسین کو اللہ کے حضور زندگی کا آخری سجدہ کرنے۔ سجدہ کیا کیا؟ سارے بولو، اللہ میاں جو بولے اس کے سجدے قبول فرما، جو بولے اس کو سجدوں کی توفیق عطا فرما۔ کیا کیا؟ صبح ہوگی انشاءاللہ، علاقہ بھر میں تبصرے ہوں گے، 1:45 بجے تک رات کو سید کاظمی آیا، قرآن پڑھتا رہا، شہدائے کربلا بیان کرتا رہا۔ کیا بول گیا نوجوانوں؟ ساری تقریر کا مغز مکھن خلاصہ 2 جملوں میں ان دوستوں کو کہنا، ایک سید درد دل رو کے قرآن پڑھ کے کہہ گیا ہے، حسینی گھرانے کو سلام ہے، جہاں تیر تلوار برچے نیزے چلتے رہے، رفقائے حسین نے سجدہ نہ چھوڑا اور خیمے والی بیبیوں نے پردہ نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ سجدہ اور پردہ، جوان بولو، سجدہ اور پردہ۔ آخر میں ایک شعر دے رہا ہوں، وہ شعر نہیں ہے، وہ شعر ہے، تحفہ ہے، شعر نہ سمجھو، شعر سمجھو، ایک تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، لہو لہان خون خون زخموں سے چور چور، انگ انگ زخمی، سکت باقی نہ تھی ایمان کی طاقت سے، امام حسین نماز میں کھڑے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سر سجدے میں ڈالا، ظالم نے تلوار چلائی، سر تن سے جدا ہو گیا۔ دیوبندیوں سنو، بریلویوں سنو، مقلدوں سنو، غیر مقلدوں سنو، اپنے آئے ہو سنو، کوئی بیگانہ آیا ہے سنے، امام حسین نے قربانی اس حال میں دی کہ آپ کا سر سجدے میں تھا، محمد
محمد عربی نے فرمایا جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ حسین نے جام شہادت نوش فرمایا، سر سجدے میں تھا۔ سید کاظمی کہتا ہے دیوبندیوں، بریلویوں، مقلدوں، غیر مقلدوں، اہل حدیثوں، اہل سنت، ہمارا عقیدہ ہے حسین آج تک اسی سجدے میں ہے۔ وہ سجدہ رواں جواں ہے، وہ سجدہ جاری و ساری ہے۔ اس سجدے میں جام شہادت نوش کیا، 1500 سال گزر گئے، وہ سجدہ جاری و ساری ہے۔ اس دن سے آج تک میرا پیر سجدے میں ہے، آج سے قیامت تک میرا پیر سجدے میں رہے گا۔ روز معاشر اللہ کی عدالت میں کوئی کس حال میں اٹھے گا، واہ حسین میرا پیر سر سجدے سے اٹھائے گا، عرش ربی پہ نگاہیں سجائے گا۔ حسین پہلا بول بولے گا سبحان ربی الاعلی۔ وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، وہ جبر و قہر کی تپتی فضاؤں میں سجدے، وہ تیروں کی مہلک ہواؤں میں سجدے کیے امام نے نیزوں کی چھاؤں میں سجدے، پیغام کربلا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ نور دین صاحب، آج دین کا جو نور ہے اور چہروں کا یہ نور ہے اور محفلوں کا یہ نور ہے، یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ کرو وعدہ، نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ حسینی دائیں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قربانی سنی ہے بابا، آخری پیغام حسینی پیغام تھا، سجدہ سجدہ سجدہ۔ اب ایک دفعہ پھر دائیں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، حسینی گھرانوں میں پردہ بھی لازم ہوگا۔ حسینیوں سجدہ نہ چھوڑو، حسینیوں پردہ نہ چھوڑو، حسینیوں صبر حوصلہ نہ چھوڑو۔ جتنی نئی نسل بیٹھی ہے سارے بچے وعدہ کرو سچ بولیں گے انشاءاللہ، نظروں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، حلال کھائیں گے انشاءاللہ۔ آدھے منٹ میں کلمہ حسینی بلند کرو، او سارے بولو جڑے پیرہ ولیاں فقیران من دیو۔ میں سیدہ ماشاءاللہ میرے اپنے سلسلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، جڑے پیران من دیو ذرا بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندگی باقی